بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیا وہیں سے کنٹینیو کریں گے سورہ بقرہ آیا 184۔ کچھ مخصوص دنوں کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو وہ اس وقت روزے نہ رکھے، لیکن بعد میں ان کی تعداد پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو بعد میں بھی یہ طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو شوگر کی وجہ سے یا انہوں نے دوائیاں لینی ہوتی ہیں یا اتنے کمزور اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے روزے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ کھانا کھلائیں گے مسکینوں کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر له، اور جو اپنی خوشی سے اس سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک منیمم رکھ دیا نا کہ آپ نے کھانا کھلانا، اب اسے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کچھ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اور بہتر ہے۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھ لو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ سب میں نے بتا تو دیا ہے کہ اچھا فدیہ ہے یا اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، لیکن روزے رکھو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بائی چوائس بھی نہیں رکھ رہے ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے کفارہ ہے تو ہم کفارہ دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہیں علم نہیں ہے، پتہ چل جاتا تو تم روزہ ہی رکھتے، کوئی اس پہ نہ جاتے، کفارے کی طرف جاتے ہی نہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ ہدایت کا مطلب نالج نہیں ہے، ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کیسے کرنا ہے ادا۔ ہدایت کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات جو انسانیت کی معراج پہ ہیں وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو کوئی انسان 20 سال سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور کوئی ایک دن ہوا ہے اس کو بھی مسلمان ہوئے ہوئے، دونوں کو برابر کی ہدایت چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت ایک کو مل گئی ہے اور اس کو نہیں ملی۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کیونکہ میں نماز میں کھڑا ہوں تو میرے پاس تو ہدایت ہے، اب یہ میرے گھر والے یا میرے شہر والے یا جو میرے رشتے دار ہیں ان کو ہدایت دو۔ مجھے بھی ہدایت اتنی ہی چاہیے اللہ تعالیٰ جتنی دنیا کے کسی اور انسان کو چاہیے، ہم سب کو ہدایت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں جو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مانگتے ہیں؟ کہ پورا قرآن پاک اس کا جواب ہے۔ سورہ بقرہ سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے، کہ پوری کی پوری کتاب ہدایت۔ اب اس سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہدایت کا مطلب، کیونکہ قرآن پاک میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، تفکر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان دکھا رہے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کشتیوں کو دیکھو، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، کہ سب پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ سب ہی ہدایت ہے۔ فکر دنیا کے اوپر فکر کہ اچھا یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اپنے آپ کے اوپر فکر، اور جو سائیکالوجی ہے اسلام کی یا انسان ہیومن سائیکالوجی ہے یا سائنس کی جو اللہ تعالیٰ باتیں کریں وہ سب کی سب ہدایت ہیں۔ تو بس اس میں ہمیں ہدایت چاہیے کہ بس میں سیدھے راستے پہ رہوں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں کسی دوسرے خدا کو نہ پکڑ لوں، کسی دوسرے انسان کو نہ پکڑ لوں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں بہت صاف کلیئر پروفز ہیں ہدایت میں سے، والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی۔ قرآن پاک کا ایک نام بھی فرقان ہے، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں فرق کرنا، دو چیزوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو کوئی یہ مہینہ وٹنس کرے، یعنی کہ کوئی انسان زندہ ہے اور اس نے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں وہ یہ والے روزے پورے کرے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ بہت کامن کوشچن ہوتا ہے نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ اچھا، یا اگر مسلمان اس طرح نہیں بھی بول رہے ہوتے، یا کبھی کبھی کوئی انسان اسلام سے زیادہ دور ہے جس کو ابھی تک اصولوں کی سمجھ نہیں آئی، جس کو ابھی تک بیسک سمجھ نہیں آئی، تو وہ یہی پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مل رہا ہے، میں کیوں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کو کچھ، کہ اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ کوئی بادشاہت بڑھ رہی ہے کہ یہ کیسا خدا ہے جو اپنی تعریف کرواتا ہے اتنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو میں نے ابھی تم پہ باتیں کی ہیں کہ اب دیکھیں گے ہم، تو رمضان عام دنوں سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ عام دن میں 5 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے، رمضان میں آپ کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے سحری کرنی۔ عام دن میں آپ کو جب جی چاہے آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان میں آپ کا ایک ٹائم سپینڈ ہے جہاں آپ کھا پی نہیں سکتے۔ عام دنوں میں آپ قرآن پاک کتنا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے، رمضان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں رات میں، وہ بھی چوائس ہے، لیکن ایک سنت طریقہ تو ہے کہ آپ کھڑے ہو کے 20 20 تراویح پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں۔ تو ایک طرح سے تو مشکل ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا کے اصول کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کاز اور افیکٹ پہ بنائی ہوئی ہے نا، دنیا کے چند اصول ہیں۔ اصول کیا ہیں کہ جتنی زیادہ آپ کی مشکل ٹریننگ ہوگی نا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آگے جنگ جیتنا یا ریس جیتنا آسان ہو جائے گا۔
ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ ہماری باقی کی زندگی اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے. کہ ٹریننگ تو مشکل ہے. اب جیسے کوئی انسان فائٹنگ کے لیے باکسنگ کے لیے ٹرین کر رہا ہے خود کو، یا کوئی انسان کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹرین کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا سارا دن نیٹ پہ پریکٹسز کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب آخر میں جب ہم انہیں شاٹ مارتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی موو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑا آسان ہے ان کے لیے. تو ہمیں نہیں پتا وہ ہزاروں گھنٹوں کی محنت تھی پیچھے. تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز آسان ہو جائے، جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے، غیبت سے بچنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے ایک مشکل ٹریننگ سے گزرنا پڑے گا. تو یہ رمضان وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے جو ہمیں 11 مہینوں کے لیے تیار کرتے گی. 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، مشکل ہے، لیکن پھر زندگی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی. ورنہ ایک اور مشکل بھی ہے جو ہم چن سکتے ہیں، یا تو یہ والی مشکل چن لیں، یا پھر ایک اور مشکل ہے جو قیامت والے دن ہوگی کہ چہرے سیاہ ہیں اور دل گھبرائے میں ہے، اور پھر جہنم کا عذاب ہے. اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. اور جیسے وہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں بھلا دیں. تو بولا خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ کے یاداشت سے نہیں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈسمس کر دیں گے کہ تمہیں میں یاد نہیں تھا، اب مجھے تم یاد نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس کے دن پورے کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک دن ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ 21ویں کی رات یا 27ویں کی رات میں ہم پورا 100% دیں اور باقی کے دنوں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہر ایک دن اتنا ہی ضروری ہے. اگر آج 10واں روزہ ہے تو مجھے اپنا 100% دینا ہے کہ آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کر سکوں. بیٹھے بیٹھے بات کریں اللہ تعالیٰ سے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے بات کریں اللہ تعالیٰ سے، سحری میں افطار میں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو. کیونکہ ابھی میں نے کھانا کھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھانا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اوپر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اوپر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باقی پورا رمضان بھی یہی کرنا ہے، باقی پورا سال بھی یہی کرنا ہے. کہ تمہارا دل کر رہا ہے کہ تمہارے پاس بہت کینچی کی طرح اگر زبان تیز ہے تو وہ جب 10 جواب ریڈی ہیں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو. تو میں نے اپنی بات نیچے بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کی بات بڑی ہے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے. اور اللہ کی بڑائی بیان کر سکو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ابھی پورے رمضان کے مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ایسنس جو ہمیں نکال کے دیا ہے کہ وہ تمہیں شکر گزار بنائے. اور سب سے پہلی فارم تو بڑی سمپل ہے اس کی، کہ جب ہم سارا دن کھا سکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل نہیں کی تھی. مذہب بہت بھی مشکل ہو سکتا تھا نا، جیسے 50 نمازیں تھیں، یا اللہ تعالیٰ کہتے کہ اچھا یہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ مذاہب میں لوگ مندروں پہ بغیر وہ جوتوں کے چل رہے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کچھ جگہ پہ شادی کرنے سے پہلے آپ کو کٹس لگانے پڑتے ہیں، کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اسلام بھی اتنا مشکل ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ یہ دنیا میں ہمیں آسانی دینے کے لیے ہے. تو رمضان، یا جیسے ابھی ہم نے کیونکہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے لیے کھانا نہیں کھایا، تو ہمیں احساس ہو کہ دنیا میں بہت بڑی آبادی ایک ایسی ہے جس کو روز کھانا نہیں مل رہا اس ٹائم پہ. پہلے ہم اپنے لیے شکر ادا کریں کہ اچھا مجھے مل رہا ہے، اور پھر ہمیں وہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے نا کہ اچھا اب میری ذمہ داری ہے کہ میں باقی سارے لوگوں کا خیال کیسے رکھوں گا. شکر بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور بہت بیسک کانسیپٹ ہے. قرآن پاک کا آغاز ہی شکر سے ہوتا ہے، الحمدللہ سے ہوتا ہے. تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اب شکر کے اوپر انشاءاللہ بات ہم نیکسٹ اس میں کرتے ہیں، اور بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا ایسنس شکر کیسے ہے. لیکن بس ابھی فی الحال ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ اگر اور کچھ نہیں ہمیں سکھا رہا تو کم از کم شکر سکھا کے جائے. السلام علیکم.